بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت خلافت عباسیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد عباسی کہلاتی ہیں۔ خاندان عباسیہ کے دو بھائیوں الصافع اور ابو جعفر المنصور نے 750 میں خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، خاندان عباسیہ نے سلطنت عباسیہ پر 500 سال سے زائد عرصہ تک حکومت کی۔ اس طویل عہد میں عباسیوں کے کل 37 حکمران برسر اقتدار آئے۔ ابو العباس عبداللہ الصافع خلافت عباسیہ کا پہلا حکمران تھا۔ اموی خلیفہ مروان ثانی نے ابراہیم بن محمد علی کو گرفتار کرا کر مروا ڈالا تو ابو العباس ان کا جانشین بنا۔ اس نے اپنے آبائی مسکن حمیمہ، جو کہ جنوبی فلسطین میں واقع ہے، کی رہائش ترک کر کے اہل و عیال سمیت کوفے آ گیا۔ ابو مسلم خراسانی، ابو سلمہ اور دیگر حامیوں کی مدد سے ابو العباس نے عراق پر قبضہ کر لیا اور ربیع الاول 132 ہجری میں یا 25 جنوری 750 عیسوی میں ابو العباس الصافع نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، جس کے نتیجے میں دریائے فرات کے کنارے امویوں اور عباسیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں امویوں کو شکست ہوئی اور ان کا آخری خلیفہ مروان ثانی مارا گیا۔ خلافت عباسیہ اسلام کی تیسری بڑی خلافت اور ایک بہت مضبوط اور طاقتور سلطنت تھی۔ اپنے دور میں یہ سلطنت تقریباً 150 سال تک دنیا کی سپر پاور رہی۔ ناظرین، خاندان عباسیہ نے سلطنت عباسیہ پر 500 سال سے زائد عرصہ تک حکومت کی۔ ناظرین، عباسیوں کے اس 500 سالہ دور حکومت کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ناظرین، 132 ہجری سے 247 ہجری تک یا عیسوی سال کی بات کی جائے تو 750 عیسوی سے 861 عیسوی تک کا دور خلافت عباسیہ کا دور اول کہلاتا ہے۔ اس دور میں عباسیہ خاندان کے 10 حکمران برسر اقتدار رہے۔ یہ حکمران غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ابو جعفر، مہدی، ہارون اور مامون جیسے عظیم و باصلاحیت حکمران اسی دور سے وابستہ تھے۔ ناظرین، اس دور میں تہذیب و ثقافت، علم و ادب اور صنعت و حرفت کی ترقی نہ صرف عروج پر رہی بلکہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی۔ یہ دور تقریباً 1 صدی سے زائد عرصہ تک رہا۔ ناظرین، 861 عیسوی سے لے کر 1031 عیسوی تک تقریباً 2 صدیوں کا یہ دور خلافت عباسیہ کے دوسرے دور میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کا یہ دور زوال کا دور ہے۔ اس دور میں خلافت کافی کمزور پڑ گئی۔ سلطنت کے اختیارات ترکوں اور پھر امیر الامراء کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ سلطنت کے تمام اہم احکامات یہاں تک کہ خلفاء کی نامزدگی بھی انہی کی مرضی سے ہوتی۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کا 1031 سے لے کر 1258 تک کا دور ثالث کہلاتا ہے۔ خلافت عباسیہ کے آخری حکمران مستعصم تھے۔ یہ دور سلجوقیوں کے غلبے کا دور ہے۔ ناظرین، اس دور میں خلیفہ کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ 1256 میں اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا تو اس نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان اور اس کی فوج آگے بڑھی اور عراق، بصرہ اور کوفہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کے زوال کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے حکمران نااہل تھے، بلکہ خلافت عباسیہ کے زوال کی بڑی وجہ ترکوں کا عروج تھا۔ ابو جعفر المتوکل علی، جو خلافت عباسیہ کا 10واں خلیفہ تھا، آپ کے دور میں ترک امراء کا اقتدار اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ ترک خلیفہ کا حکم ماننے سے بھی انکار کرنے لگے۔ انہوں نے کئی خلفاء کو اتارا اور بعض کو قتل بھی کیا۔ اس طرح ترکوں نے خلافت عباسیہ کی مرکزی حکومت کو کمزور کر دیا، لیکن خود کوئی مضبوط حکومت قائم نہ کر سکے۔